السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ آج پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے کریں گے جو کہ لاہور کے علاقے کاہنہ سے آئی ہے۔ آج وہاں پر ایک رہائشی گھر کی زیر تعمیر چھت گرنے کی وجہ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئے 14 بچوں کی موقع پر ہی ہلاکت ہوئی، جس کی تصدیق ریسکیو اور صوبائی حکام کی جانب سے کر دی گئی ہے، جبکہ 20 بچوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ 6 مرلے کا گھر تھا، جہاں پر ٹیوشن پڑھانے والی خاتون اور مالک مکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے جائے وقوع پر موجود نمائندہ 365 نیوز امتیاز علی سے رابطہ کیا ہے۔ جی امتیاز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ چھت گرنے کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ کاہنہ نو ہے اور یہاں پر بدقسمتی سے ایک آج افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک گھر ہے اور اس گھر کو ایک فیمیل ٹیچر، جو کہ عموماً ہوتا ہے کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون وہ گھر میں ہی اکیڈمی بنا لیتی ہے، تو ایسا ہی یہاں پر ہوا کہ اس نے گھر میں ہی اکیڈمی بنا رکھی تھی۔ یہ انکشاف کیا ہے 3ری کلاس کی طالبہ جو زیر تعلیم تھی، اور وہ بچ گئی ہے خوش قسمتی سے۔ THQ کاہنہ نو اسپتال میں جا کے میں نے ان کا یہ بیان ریکارڈ کیا، اور انہوں نے جو ہوش ربا انکشاف کیا ہے اس بچی کے، اس کے مطابق کلاس میں 30 سے لے کر 40 بچوں کی تعداد ہے، اور جو آج حاضر تھے وہ 32 سے پلس جو طلبہ اور طالبات زیر تعلیم تھے۔ اچانک سے چھت گری ہے، اور چھت جو ہے کچی ہی ٹیئر گارڈر کی چھت تھی، تو اس کی اوپر والی بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے چھت زمین بوس ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ 14 ماؤں کے جگر گوشے جو ہے وہ آج یہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جن کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور جو جاں بحق ہونے والے بچے ہیں ان کی عمر 5 سال سے لے کر 14 سال تک ہے، مطلب پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور سے لے کر 9ویں کلاس تک کے طلبہ و طالبات زیر تعلیم تھے۔ لاہور جیسے شہر میں جس طرح سے آج کا گرمی اور حبس کا موسم ہے، چھت گری ہے اور تنگ و تاریک گلیاں ہیں، آلو والی گلی ہے۔ اچھا امتیاز، یہ بتائیں کہ جو ریسکیو آپریشن ہے جی، یہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہو گیا؟ کیونکہ صوبائی حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ملبے کے تلے دبے بچے تھے ان میں سے 20 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، 3.5 گھنٹے لگے ہیں اس ریسکیو آپریشن کو مکمل ہونے میں، اور یہاں پر تقریباً 22 سے زائد بچے جو ہے اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ 32 بچے جو ہے وہ کلاس میں حاضر تھے۔ کچھ بچے جو ہے پانی کے لیے یا ویسے باہر گئے ہوئے تھے، جو کہ بچ گئے، اور جو بچے اس وقت زیر علاج ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں تو 6 بچے جو ہے اس وقت زیر علاج ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن کے مختلف جسم میں فریکچرز ہوئے ہیں، جن کے دماغ پر بھی فریکچرز ہوئے ہیں، جن کے پاؤں اور ٹانگ بھی فریکچر ہوئے ہیں۔ 2 بچوں اور 1 بچے جس کی بیک بون کا کوئی ایشو بتایا جا رہا ہے، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ اسے پیمز اسپتال، جو کہ جنرل اسپتال کا نیورو کا سب سے بڑا لاہور کا اسپتال ہے، وہاں پر شفٹ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک فیمیل ٹیچر تھی جو وہ بھی زخمی ہوئی ہے، جن کے ابھی تک کے ایکس رے اور رپورٹس مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹیچر وہی تھی جن کا گھر تھا یا کوئی باہر سے ٹیچر آئی ہوئی؟ جی ایک ٹیچر وہ خاتون خود تھی جو کہ اکیڈمی کی مالکن تھی، اور ایک جو ٹیچر اس نے ہائر کی ہوئی تھی۔ اور یہ بچی نے انکشاف یہ بھی کیا کہ وہ مئی سے یہاں پر مسلسل اسکول کی ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں۔ بتائیں کہ اب یہ گھر جو ہے یہ انڈر کنسٹرکشن گھر تھا، تو یہ کس کی غفلت ہے، کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ کیونکہ عموماً تو جو گھر انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے یا کسی کی چھت پڑی ہوتی ہے تو وہ تو نو گو ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ تو کسی کو نہیں جانے دیتے۔ اب اس کے لیے کس کو بلیم کرنا ہے؟ یہ LDA کی غلطی ہے، کس کی غلطی ہے؟ بیسیکلی یہ کمشنر لاہور ہے، DC لاہور، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھے۔ اس کے بعد سول ڈیفنس ہے، وہ ایسی عمارتوں کا جائزہ لیتے ہیں، اسپیشلی جہاں پر زیر تعلیم ہو اور ننھے بچے زیر تعلیم بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑا ایک سانحہ ہے، اور اس سانحے میں آج جو ہے 14 گھر جن کے بہت زیادہ خواب تھے، جو اپنے بچوں کو 2 گھنٹے قبل ٹیوشن پڑھنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد ان کی لاشیں اٹھانا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور بہت یہاں پر ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر فیملی زارو قطار سے رو رہے ہیں۔ اور ابھی تک جو بچے 14 جاں بحق ہوئے ہیں ان میں سے 13 کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ ایک بچہ ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ تو بڑے افسوسناک خوفناک واقعہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہ 30 منٹ تک ریسکیو کا تخیر سے پہنچی، اور وہ اپنے مطلب آپ کے تحت وہ گارڈر، وہ ٹیئرز
وہ ملبہ اٹھاتے رہے اور بچوں کو نیچے سے نکالتے رہے. گرمی اور مٹی ایسے دبنے کی وجہ سے زیادہ تر بچوں کی جو ہے وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی, اور جو بچے بچ گئے اور ان کو CPR کرتے ہوئے اسپتال منتقل کیا گیا, اور عموماً ان بچوں کی نبض بھی نہیں چل رہی تھی, اور گرمی اور حبس کی وجہ سے برے حالات تھے, اور THQ اسپتال بالکل قریب ہے جو کانے والا, وہاں پر منتقل کیا گیا, اور وہاں سے جن بچوں کی صورتحال زیادہ تشویشناک ہوئی انہیں لاہور کے جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے. تو ریسکیو آپریشن صحیح امتیاز, بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, اب ہمیں جوائن کیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد, بہت شکریہ سارہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی سارہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی غفلت, یہ کس کو ہم اس میں بلیم کریں گے کہ ایک گھر جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں اور کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہا, یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ کیونکہ اس وقت جو مائیں ہیں جن کے بچے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ قیامت کی رات ہوگی. جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تو آئی وڈ ریئلی کنڈول دس انسیڈنٹ. یہ جو ہوا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بچے پڑھنے گئے اور وہاں ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی, اور اس سے کافی ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی ہیں, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں اور وہ ہاسپٹلز میں ہیں. تو آئی تھنک اس کی پراپر مطلب ان اٹس ٹرو اسپرٹ انکوائری ہونی چاہیے اینڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور پھر جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے, اینڈ وہ سامنے بھی آنا چاہیے کہ یہ سزائیں ملی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور چیف منسٹر پنجاب وڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک آلریڈی انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اس ایشو کا, اگر نہیں لیا تو امیڈیٹلی لیں گی. آئی ایم شیور دیٹ وہ اس کو ایسے نہیں جانے دیں گی, اینڈ اس پہ سخت سزا دی جائے گی جو بھی جس کی بھی طرف سے یہ غفلت ہوئی ہے. جی اچھا سارہ, بتائیے گا کہ یہ تو ایک ٹیوشن سینٹر تھا جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھا, اس کو غیر قانونی ٹیوشن سینٹر ہی کہا جائے گا. اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ہے, اس طرح کے بہت سے اور ہوں گے, تو اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیا اقدامات لیے جائیں گے ان کو بند کرنے کے حوالے سے یا ان کے سیکیورٹی میجر چیک کرنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, بالکل 100% یہ مجھے پتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے SOPs ہوتے ہیں کچھ, اینڈ وہ اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان سے کیوں یہ مس ہو گیا آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کی یہی میں آپ کو بتا رہی کہ پراپر انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن, اور ہر ٹیوشن سینٹر پہ چیکنگ ہونی چاہیے, اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اینڈ ان کو صرف تبھی آپریٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جب ان کا کوئی لائسنس رجسٹرڈ ہو, ان کے پاس لائسنس ہو, اینڈ ان کی وہ SOPs میٹ کر رہے ہوں جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آف رننگ ٹیوشن سینٹر. صحیح. اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے, کیا وہ جو بچے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی فیملی کو کوئی کنڈولنس کے لیے کسی نے اپروچ کیا؟ کیا CM صاحبہ وہاں پہ خود جائیں گی, یا کوئی ایسا نمائندہ جو کم از کم ان کا جو درد ہے وہ, مطلب ظاہری بات ہے بچے تو واپس نہیں آ سکتے, بٹ ایک کنڈولنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. جی آف کورس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی ایم ایکچولی 100% شیور کہ یا تو چیف منسٹر صاحبہ خود جائیں گی یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجیں گی, کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا اور CM اس میں پرسنلی انوالو نہ ہوئی ہوں. تو شی ہیز اے ویری سافٹ کارنر فار آل چلڈرن, اسپیشلی بچے, ان کی ریڈ لائن ہے, آپ کو پتہ ہے, خواتین اور بچے, تو وہ اس کو ایسے نہیں جانے دیں گی. اینڈ جو بھی ان کی فیملی اس کی سپورٹ کرنی ہوگی وہ آئی ایم شیور پنجاب گورنمنٹ کرے گی پرائیورٹی پہ. بہت شکریہ سارہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. لاہور ٹیوشن سینٹر واقعے اور دیگر اہم سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے KP اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, سب سے پہلے تو جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 14 بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ایک ٹیوشن سینٹر میں گئے ہوئے تھے, ٹیوشن سینٹر کی جو چھت تھی وہ زیر تعمیر تھی, جس میں 14 بچے شہید ہو گئے, باقی بچے ابھی ملبے کے نیچے ہیں. ٹوٹل 34 اسٹوڈنٹس بتایا جا رہا تھا وہاں موجود تھے. اس سے گورننس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ بچے پڑھنے کیسے جا سکتے ہیں, اور LDA اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین جہان خان. دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. یہ بہت دل خراش واقعہ ہے. 34-35 بچے, 34-35 پھول کسی کے آنگن کے, وہ ایک جگہ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کوئی حکومت کا کوئی ٹیوشن سینٹر تو تھا نہیں, یہ تو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر تھا, لیکن جنہوں نے یہ بنایا تھا وہ غیر قانونی تھا. اور ایسی جگہ پر جہاں پر بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے, تو یہ تو قانون کیا, یہ تو بہت ہی ناروا کیا گیا ہے. تو اس پہ
میرے خیال میں جو وہ لوگ ہیں جن کا یہ مکان تھا، جنہوں نے یہ جگہ ٹیوشن کے لیے دی تھی، وہ بھائی اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے، لیکن ایل ڈی اے کو بھی اپنا کردار جو ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کے نالج میں لائے بغیر کہیں پہ کوئی ٹیوشن سینٹر چل رہا ہے اور اس کی ہیلتھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اس کے سیفٹی میجرز کیا ہیں، ایگزیکٹلی اور یہ گر سکتا ہے یا اس کی ہیلتھ ہے بلڈنگ کی کہ نہیں. ایگزیکٹلی. if there is an unhealthy building تو اس میں how پنجاب حکومت کی گورننس پہ بھی تو سوال ہے. چیک تو حکومت نے کروانا تھا، یہ حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا اس پہ. پنجاب حکومت کی بالکل، اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ ضرور لگائیے گورننس پہ سوال، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اگر آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہیں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سنگل انڈیویجول کیس اینڈ سنگل انڈیویجول کوارٹر، دس از ناٹ پاسبل ٹو وزٹ اینڈ ٹو اس کا مطلب خیال رکھیں. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور یہ بشری ضرورتیں اور بشری غفلتیں اور بشری سہولتیں فراہم کرنا، انسان کین اونلی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، اپنی بساط کے مطابق ایک نظام چھوٹا سا بنا سکتا ہے، ڈی پی اوز کا، ڈی سیز کا، تحصیلداروں کا، خاصاداروں کا، کمشنرز کا وغیرہ وغیرہ، اور آپ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جن کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. میرے خیال میں وہ تو دے آر انڈر اریسٹ، تو وہ چیز تو ہو گئی ہے. سر اب تھوڑا ملکی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں جو سچویشن ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے اچھے دل کے ساتھ، ایک نیک نیتی کے ساتھ حکومت کو یہ آفر کروائی کہ وہ ثالثی کروا سکتے ہیں، مگر جے یو آئی اب یہ موقف دے رہی ہے کہ حکومت نے اس آفر کو سیریس نہیں لیا. سر وائی از دیٹ؟ یہ بہت اچھی آفر تھی. کیا جو اس وقت سچویشن ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہ کیا حکومت کو سوٹ کرتی ہے جو حکومت نہیں چاہ رہی کہ یہ جو ثالثی ہے یہ ہو جائے؟ حکومت تو ثالثی چاہتی ہے، لیکن میں اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب ثالثی کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں نہیں چلی. لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کراس کی تھی، اور کہیں کہیں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ مطلب ایسے لوگ جو ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے بیانیوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور ملک کی خوشنودی کے لیے ویسا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر ڈائیلاگ کی بھی ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. ریسنٹ ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو پی ٹی آئی والوں کو جی بھی نہیں جانے دیا گیا، انہیں راستے میں روک لیا گیا. اب یہ سچویشن جو ہے، اور سیم ٹو سیم تحریک تحفظ آئین پاکستان جب وہ جانا چاہ رہے تھے کشمیر تو ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. سر کشمیر کب سے نو گو ایریا بن گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے وہاں جا بھی نہیں سکتے؟ اس دن سے نو گو ایریا بن گیا تھا جس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کی ویڈیو اور آڈیو لیک ہو گئی تھی 600 رائفلوں والی، یاد ہے آپ کو؟ تو مطلب اب کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا، وہ سب کے لیے نو گو ایریا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کہا تھا. ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ مطلب آپ وہاں جا تو رہے ہیں، ان کو خون ہی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچایا گیا کہ وہ اپنے ملفائڈ انٹینشن تک پہنچ سکیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر آپ بولیں گے کہ ہمارے بندے آپ نے اسی لیے بھجوا دیے. کیوں جانے دیا گیا تھا ہمارے بندوں کو؟ کہ وہاں پر ان کی زندگی کو خطرہ تھا. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تھریٹس ہیں، تھریٹس تھی تو اس وجہ سے ان کو بتایا گیا ہے، روکا نہیں گیا. باقی مرضی آپ کی، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن the things are not good. سر اس سچویشن کو بنیاد بنا کے رائٹ آف ایکسیس کو تو نہیں روکا جا سکتا نا؟ تو ہم نے تو یہی بولا کہ ان کو کنڈیشنل اجازت دی گئی تھی کہ مطلب کچھ لوگ وہاں پر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کچھ شرارت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو پھر ان کو یہ اتنا بتا دیا گیا تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک خلوص نیت کے ساتھ جا رہے تھے تاکہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کر سکیں، وہ بھی ایک صلح کی بات کر رہے تھے، تو پھر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ شاید وہاں جاتے تو حالات بہتر ہو جاتے. آج وہ ادھر جو کشمیری رال پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر احتجاج کر رہے تھے، آج یہ لوگ وہاں چلے گئے ہیں نا، تو دیکھ لیں، وہ خلوص نیت بھی دیکھ لیں.
صحیح. کیا کہہ کر آئے ہیں. وہ خلوص نیت بھی دیکھے, وہ جذبات بھی دیکھے. ان کی خلوص نیت کا کیا آپ کو نہیں پتہ یا ہمیں نہیں پتہ؟ ان کا خلوص نیت کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے خلاف بولنا, ریاست کے خلاف بولنا. اور پھر میں معذرت کے ساتھ اپنے محمود خان جگدیش صاحب جو ابھی تازہ تقریر کر کے آئے ہیں کہ ایک ایک اور دو بچہ لڑکا نوجوان دو اپنے گھروں سے میں لشکر بنانا چاہتا ہوں, یہ خلوص نیت ہے؟ صحیح. یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ ریاست کی خدمت ہے؟ صحیح. سو یو ہیو ڈاؤٹس, یعنی آپ اور آپ کی جو جماعت ہے ان کو ڈاؤٹس ہیں ان کی نیت کے اوپر؟ نہیں, میرے خیال میں جو میں نے بات پہلے کی کہ میں وہ تو آپ نے خلوص نیت کی بات کی تو میں نے اس کی اچھا چلیں سر, اب نون لیگ کی خلوص نیت پہ بات کرتے ہیں, آپ کی سنسیئرٹی پہ بات کرتے ہیں. میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے, مذاکرات کی بات ہوتی ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کس طرح سے مذاکرات کریں, ماحول تو بن نہیں رہا. میثاق جمہوریت کس طرح سے ہوگا جب ایک طرف پی ٹی آئی کی ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی ان کے بانی کے ساتھ, یا بشرا بی بی کی فیملی کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. آن دا ادر ہینڈ اپنے ہی علاقے میں موو نہیں کیا جا رہا, اب اے جے کے نہیں جایا جا سکتا, جو بھی ایشوز ہیں. تو پھر آپ کی سنسیئرٹی پر کس طرح سے یقین کیا جائے؟ گوہر صاحب جو ہے وہ رضیہ ہے, رضیہ, اور وہ گنڈوں میں پھنس چکی ہے. بڑے اچھے انسان سر پھر اس رضیہ کی ہیلپ کر دینا, گنڈوں سے نکال دیں اس تو کو. میں ہیلپ کرتا ہوں. اب ہیلپ میں اس طرح کرتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ چیئرمین ہیں, آپ کو عمران خان کی طرف پوچھنا نہیں چاہیے, نہ بشرا بی بی کی طرف بتانا آپ کو چاہیے کہ وہ دیکھو ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے, اور بشرا بی بی ان کو کہتی تھی کہ اب آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. اٹھائیں قلم, کمیٹی بنائیں, اسپیکر کے پاس جو کمیٹی بنی ہے اسپیکر کی سربراہی میں مذاکرات کا آغاز کریں, اناؤنس کریں وی آر ریڈی ٹو سائن چارٹر آف ڈیموکریسی. جو ہمارے چارٹر میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس میں بھی اگر آپ کوئی چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈ کریں, آئیں آگے تو بات آگے بڑھے گی. کچھ سی بی ایم آپ کی سائڈ سے بھی تو ہوگا نا سر, کوئی تھوڑا سا آپ کی سائڈ سے بھی تو کچھ دکھایا جائے گا. اس سے بڑا سی بی ایم اور کیا ہو سکتا ہے سوزین؟ پرائم منسٹر تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ ان کو آفر کر رہے ہیں, ان کے ڈیسک پر جا کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو آفر کرتا ہے. ملاقات تو ہونے نہیں دی جا رہی اس کے ساتھ. یہ سر ہاتھ تو ملاتے ہیں, میز پر نہیں بٹھاتے نا, مسئلہ یہ آ رہا ہے. یہ اب آرکیسٹرا میں بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہے نا. میں کسی ایک چیز کی بات کر رہا ہوں, آپ بہت ساری چیزوں کے پھر ڈسکشن شروع کر دیتی تھی. مطلب یہ ملاقات جو ہے اس کی ریزنز کچھ اور ہیں. یہ عمران خان صاحب نے خود اپنی ملاقاتیں بند کرائی ہیں, بشرا بی بی کی ملاقاتیں علیمہ بی بی نے بند کرائی ہیں. صحیح. اور دونوں کی ملاقاتوں میں آج تک اگر یہ نہیں کھل رہی ہیں, اگر کسی کا اس میں بڑے سارے ہاتھ ہوں گے, لیکن اگر کسی کا بڑا ہاتھ ہے وہ علیمہ باجی کا ہے. تو وکلا کی ملاقات کرا دیں, چھوڑیں بہن کو, چھوڑیں بیوی کے گھر والوں کو, وکلا ملنے جا کے ان کی بھی نہیں ملاقات ہو رہی. ہائی کورٹ کے آگے رو رہے ہوتے ہیں وکلا کہ ہماری ملاقات کرا دیں, ہم نے انسٹرکشنز لینی ہے, ہم نے وکالت نامے سائن کرانے ہیں. سر لیگل پروسیس میں تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے نا. اچھا ویسے دو ذمہ دار لوگوں کو میں نے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ بجٹ کے بعد ہو جائے گی, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہو رہی سر ابھی تک, اسی لیے تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ابھی تک ملاقات ہو رہی. آج تو میرے خیال میں پہلا یا دوسرا ورکنگ ڈے ہے بجٹ پاس ہونے کے بعد, تو ذرا تھوڑا صبر کریں, ہو جائے گا. فسکل ایئر جو ہے وہ کل سے شروع ہونے لگا. اچھا سر, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کو بڑا یقین ہے کہ اپوزیشن کچھ بھی کہہ لے, کچھ بھی کر لے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بیکاز یو ڈونٹ کیئر مچ, آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے جہاں سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے وہاں پہ ٹھیک ہیں, اپوزیشن نے جو کرنا ہے کرتی رہے. اچھا ہمارے پاس کہیں یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, لیکن اپوزیشن روز یہ سوچتی ہے کہ وہ اب کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہے, ان کے پلے کچھ نہیں رہا. سر اب اگر پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال دیتی ہے تو سیکشن 144 نہیں لگے گا, 3 MPO نہیں لگے گا, کوئی اور MPO جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگے گا, بیکاز یہ اگر کچھ بھی کر لیں حکومت از لیسٹ بادرڈ, انہوں نے کیا ہی پریشر دے دینا ہے. یہ سوال مجھ سے کوئی اور جرنلسٹ کرتا تو میں اس کو جواب دے بھی دیتا, تفصیل بتا دیتا, لیکن ایک وکیل مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے, اس کا میں کیا جواب. سر اس وقت تو ایز این اینکر کر رہی ہوں نا, اس وقت تو عوام کے لیے سوال کر رہی ہوں کہ عوام تک پہنچ جائے. بٹ اٹس مائی گڈ لک کہ میری جو اینکر ہے تو شی از اے گڈ لائر ایز ویل, اور اس کو پتہ ہے کہ
144 लगता है, तो عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے, دنگا فساد کو روکنے کے لیے, صحیح پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے. تو دیکھیں, آپ نے دیکھا مولانا صاحب پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں. سر ویسے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی, عوام کی پروٹیکشن. اگر میں عوام کی پروٹیکشن کی بات کروں تو ریسنٹلی 2 ایسے بلز آئے ہیں جس میں عوام کی تو پروٹیکشن ہی نہیں ہے. اب تو آپ کا گھر بھی آپ سے جائے گا, جس کی میں بات کر رہی ہوں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ ایکٹ. آپ کے اپنے اتحادیوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے, لوپ ہولز تھے اس کے اندر. سر پھر دوسرا بل آیا, ہیبیچول آفینڈر اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل. اس پہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیسا بل ہے. سر یہ تو اب آپ کی حکومت کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ عوام کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, آن دا ادر ہینڈ یہ جو ہیبیچول آفینڈر بل ہے اس کے اندر تو ایسی شکیں ہیں کہ آپ اکاؤنٹ بھی بند کر دیں گے, آپ PCNIL پہ نام بھی ڈال دیں گے, آپ اس بندے کا فون بھی لے لیں گے, اس بندے کی کلائی میں, ٹانگ میں, کہیں پہ بھی کوئی چپ بھی لگا دی جائے گی کہ آپ اس کی سرویلنس کر سکیں. یہ کیسی پروٹیکشن ہے سر؟ اب مجھے یہ بتائیے, یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی, کیا یہ سوزین جہان خان کے لیے یہ اس طرح کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے ہو؟ سر I have no idea, شاید کل کو ٹی وی پہ کوئی بات بری لگ جائے اور کل کو میرے اندر بھی چپ لگ جائے. اسی لیے تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیسی قانون سازی ہے. نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج انڈس واٹر ٹریٹی کے ایشو پر اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد ہوا جس میں ملک کی قیادت نے پاکستان کے موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا. ہمارے پاس کیا قانونی آپشنز موجود ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی قانون احمد بلال صوفی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایک سیمینار ہوا اور جس انداز میں پاکستان نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا, اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا سینس کنوے ہوئی ہے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل کمیونٹی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور بھی انٹرنیشنل لائرز اور ایکسپرٹس موجود تھے, چائنا سے, رشیا سے, دوسرے ممالک سے, اور ساری ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی وہاں پر تھی, تقریباً ساری کی ساری. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ واضح طور پر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ بین الاقوامی قانون کے ہم آہنگ ہے. اکثر جو پارٹیسپینٹس تھے, جو فورن پارٹیسپینٹس تھے, ان ڈگنیٹریز کا یہی خیال تھا کہ پاکستان نے اپنا مقدمہ, اپنا کیس پوائنٹس جو ہیں ہولڈنگ ان ابینس کے خلاف جو ہے وہ بڑے مؤثر طریقے سے مختلف ریسورس پرسنز کے توسط سے پیش کیے ہیں. اور یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ایک جائز موقف پر جو بین الاقوامی قانون سے ویریفائڈ اور ویلیڈیٹڈ ہے اس پر کھڑا ہے. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے UN ہو گیا اور دیگر جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی پاکستان کے حق میں فیصلے دے چکے ہیں کہ یک طرفہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے اس طرح سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو بھارت ہے اس نے تو ان سب فورمز کی لیگیلٹی کو ہی چیلنج کر دیا ہے, جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی اگر میں بات کروں تو اب ہمارا کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہمارا روڈ میپ تو یہ ہے کہ ہماری ایک بیس لائن اسٹریٹجی ہونی چاہیے, لیگل اسٹریٹجی, اور اس کی بنیاد ہے ہی انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی کے میکینزم میں جو ہمیں آبجیکشنز کے آپشنز اویلیبل ہیں وہ ہمیں کنٹینیو کرنے چاہیے, ان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹریٹی جو ہے وہ زندہ ہے, وہ انٹیکٹ ہے اور وہ آپریشنل ہے. تو لہٰذا جو ہمارے اینڈ پر اس میں آبلیگیشنز ہیں ہمیں ان کو کنٹینیوسلی ڈسچارج کرنا چاہیے. لیکن دوسری جانب سے انڈیا یہ کہتا ہے کہ اس نے ہولڈ ان ابینس کر دیا ہے. تو ہولڈ ان ابینس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں بین الاقوامی قانون کی روشنی میں تو ایکچولی تو یہ ایڈمیشن ہے آف دا میٹیریل بریچ آف دا ٹریٹی. انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ہولڈ ان ابینس کر دیا ہے. اب اس فینسی ٹرم جو اسٹرینجر ہے ٹو دا واٹر لا اور لا ریلیٹنگ ٹو لاز آف ٹریٹیز, اس کی بنیاد پر یہ موقف لینا کہ میں نے ٹریٹی پر عمل درآمد نہیں کرنا, تو بیسیکلی تو بریچ آف ٹریٹی ہے, اور بریچ بھی میٹیریل بریچ ہے. اس حوالے سے پاکستان کے پاس پھر آبلیگیشن انٹرنیشنل لا کے نیچے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے ایز اے رانگ فل ایکٹ انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ انڈر پرنسپلز آف اسٹیٹ رسپانسبلٹی جو انٹرنیشنل لا کمیشن نے فارمولیٹ کیے تھے. اور انہی کے نیچے جو کسٹمری نارم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کی چارہ جوئی کر سکتا ہے جس میں ڈیمیجز, ریسٹیٹیوشن, نان کورسو میجرز اور کورسو میجرز بھی شامل ہوں گے. ان ادر ورڈز پاکستان کا یہ حق محفوظ ہے اور انٹیکٹ ہے کہ وہ ضرورت پڑے تو نان کورسو میجر سے, یا اگر ایک نان کورسو کی بجائے کورسو میجر کی طرف جانا پڑے تو پاکستان یہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے.
صحیح. اچھا سر، اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سے فورمز ہیں جہاں پر ہم یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں یا ہمیں وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سچویشن ہے نا، یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے اب آگے بڑھ گئی ہے، بیکاز بیسیکلی صندوق وہ کہتے ہیں جی ابھی کنٹینیو کر رہا ہے. تو اس کا جو لیگل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ آف وار از کنٹینیوئنگ بٹوین بوتھ دا کنٹریز فرام دیئر سائڈ. دس فردر مینس کہ اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں ہولڈنگ ان ابینس کو، تو پاکستان نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کو ٹریٹ کر رہا ہے ایز این ایکٹ آف وار. اب ایکٹ آف وار کو ٹریٹ کرنے کے جواب میں جب پاکستان یہ فیصلہ کرے گا یا اس فیصلہ کرنے کے قریب ہوگا کہ اس نے کوئی کائنیٹک میجرز یوز کرنے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو جانا پڑتا ہے، مجبور کرتا ہے انڈیا، تو پھر تھریٹ وہ کریٹ ہو جائے گا ٹو دا ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی، جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے. 2 نیوکلیئر پاورز ہیں. یہ جو مینڈیٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا جو جورسڈکشن ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے نیچے یونائٹڈ نیشنز کو ہے. تو اسی لیے پاکستان کو اپنا یہ سارے تفصیلات اور یہ سارے خدشات اور یہ سارے امکانات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آفس کو اور سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو فوراً یا بار بار یہ ان کے علم میں لانے چاہیے کہ اگر ہمیں مجبوری میں یہ کرنا پڑتا ہے ان ایکسرسائز سیلف ڈیفینس، اور اگر پانی موڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے یا جب وہ irreversible ہو جاتا ہے کنسٹرکشن، تو ہم یہ اپنا حق رکھتے ہیں. تو اس کے کانسیکوینسز پہ دنیا ہینڈل کرنے کو تیار ہو. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جس طرح 2025 اپریل سے ون سائیڈڈ سسپینڈ کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے حصے کا پانی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے حصے کے دریات ہیں اب یہ اس کے اوپر اپنے پروجیکٹس لگا رہے ہیں. اب ہمارے پاس لیگل کورس آف ایکشن کیا ہوگا اور ہمارے پاس اس کا بھی کیا روڈ میپ ہوگا؟ دیکھیے اس کا لیگل کورس آف ایکشن یہ ہے کہ آپ نے ہر سٹیپ ہر مرحلے پہ پروٹیسٹ کرنا ہے، اور میں نے اس پہ لکھا بھی تھا 2-3 مہینے پہلے ایک آرٹیکل ڈان میں، جسے میں نے کہا تھا کہ ہر سٹیپ پر ہمیں آبجیکٹ کرنا ہے. ہر سٹیپ سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو ایکٹ وہ کریں، کوئی بھی جوڈیشل ایکٹ کریں، کوئی بھی لیجسلیٹو ایکٹ کریں جس کا تعلق ڈیم کی کنسٹرکشن سے ہو جو ہمارے دریاؤں کے اوپر بن رہا ہے، جن پر ہمارا رائٹ ہے، تو پاکستان کو آبجیکٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے آواز پروٹیسٹ نہ صرف بائیلیٹرلی کرنی ہے بلکہ اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے دنیا میں. اب کون سے سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ وہ لینڈ ایکوزیشن جب شروع ہو رہی ہو ڈیم کی پریمیسز کے ایکوائر کرنے کے لیے، وہاں سے شروع کیجئے. اس کے بعد جب وہ ٹینڈرز فلوٹ کریں کہ ہمیں کنسٹرکشن اس کی کرنی ہے، یا جب وہ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس کریں یا اس کی فنڈنگ کے ارینجمنٹس فورن ڈونر سے یا لوکل لینڈر سے لیں، تو یہ سب وہ مختلف ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں جو جا رہے ہیں ٹورڈ دا کنسٹرکشن آف دیٹ ڈیم، پونڈیج اور ڈائک اور جو بھی آپ اس کا نام لیں، جو ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی ایفرٹ ہے. سو اس کے بعد جب آپ اس مرحلے سے گزریں، پھر آپ لیگل نوٹسز سرو کر سکتے ہیں ان تمام کمپنیوں پر، تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتی ہے آپ کے خلاف یہ ایکشنز کرنے کے، کیونکہ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے، آپ کی اس ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے لوگوں کو ڈپرائیو ہونے کا خطرہ ہے پانی سے. لہٰذا وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریز all sorts of damages against you. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں، وہ ایسے موقعوں پر بہت احتیاط برتتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ہندوستان نے بھی جب گلگت بلتستان میں ہم یہ ڈیم بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے ورلڈ بینک کو خط لکھے تھے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. تو ہمیں بھی کوئی وی شوڈ ناٹ ہولڈ بیک آور لیگل ریئیکشنز ٹو سچ اسٹیپس. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کو بائیلیٹرل انگیجمنٹ کا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا یا چائنا کو انوالو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے چائنا کا تو آج اس پہ ایک اسکالر نے یہ بھی بات کہی کہ چائنا کی انوالومنٹ کا بھی گنجائش اس لیے بنتی ہے کیونکہ چائنا ٹیکنیکلی اپر رائپیرین ہے. یہ دریا چائنا سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے بلکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزر کے پاکستان میں پہنچتے ہیں. سو میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہمیں تو چائنا کو پارٹی بنانے کا ایکچولی سوچنا چاہیے. اگر کوئی آلٹرنیٹیو میکنزم آتا ہے، کوئی ایڈیشنل پروٹوکول کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اس پر کئی دفعہ یہ آپشنز بھی سجیسٹ کی گئیں کہ آپ لیگل ڈپلومیسی کر لیں اس ایشو پر پاکستان کی جانب سے، یا انفارملی بھی کہہ لیں. یہ ہوا کہ آپ کیونکہ لیگل نیچر ہے سارے ڈسپیوٹ کے، انٹینسلی لیگل ہے،
تو ان کے وکلا ہمارے وکلا بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی جانب سے کوئی کمفرٹ زون ابھی نظر نہیں آ رہا. نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا پانی نہیں بند کرنا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پانی بند کرنا ہے. تو اس کے جواب میں تو آپ کو پھر یونیلیٹرل میجرز ہی لینے ہیں which can lead up to an escalation ladder unfortunately which seems to be the case as of now. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ بھارت اس ونڈو کو یوز کر رہا ہے مزید واٹر پروجیکٹس لانچ کرنے کے لیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ سارے واٹر پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان کو تھریٹن کر رہے ہیں, وہ لوور رائپیرین کو تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں. یوز آف فورس کے الفاظ استعمال ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر میں, اور اس میں اٹس اوپن کی اکنامک یوز آف فورس بھی کورسو میکینزم میں آ جاتا ہے. سو وہ تو تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے. سو وہ اور ساتھ ساتھ اس ورژن کو کریکٹ بھی نہیں کر رہا, یعنی کہ پرائم منسٹر کا جو آفس ہے مودی صاحب کو, اس نے نہیں کہا کہ نہیں ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے, اور وہ تو بلکہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. سو یہ چیز تو طے ہے کہ جو پروجیکٹس بنانے جا رہے ہیں ان کا الٹیمیٹ ایم ان کے ویلی کے لوگوں کی ضرورتیں نہیں ہیں, ایگریکلچر ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اصل ایم جو ہے پاکستان کو پانی سے ڈپرائیو کرنا ہے. وہ پھر وار کرائمز کے فریم ورک میں آپ کو جاتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں آرٹیکل 8 اگر مجھے صحیح یاد ہے انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹارویشن انفلکٹ کرنے والا جو ہے وہ وار کرائمز کے ذمہ دار ہوگا. سو ملٹیپل اس میں آپشنز ہیں, جس طرح میں نے کہا بائیلیٹرلی بھی ہیں اگر وہ بات کریں, ریجنلی بھی ہیں کیونکہ چائنا اس میں انوالوڈ ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی حرج نہیں. پاکستان شوڈ انوائٹ چائنا, چائنا کا لوکل اسٹینڈائی بنتا ہے. ایس سی او ہے, اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن کا فریم ورک ہے, وہاں پاکستان اس ایشو کو پریزنٹ کر سکتا ہے, اور اقوام متحدہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. سر آپ نے وار کرائمز کی بات کی, تو کیا اب ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے گا اس ایشو کو لے کر؟ جی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن دیکھیے جاننا کہاں ہو گئی تو سیپریٹ بات ہے. پہلے تو آپ لائبلٹی کا فریم ورک کریٹ کرتے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون کون سے انڈیویجولز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پانی نہ جائے, کس کس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہیں. تو آپ وہ انڈیویجول لائبلٹی کا پروفائل پہلے ڈیولپ کرتے ہیں, اس بنیاد پر پھر آپ کوئی نہ کوئی فریم ورک, وہ لائبلٹی جب اسٹیبلش ہو جائے کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ ہندوستان میں سے یہ چاہتے ہیں, جو یہ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں مختلف پولیٹیکل فورسز میں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے ڈومیسٹک کورٹ میں لے کے جانا ہے, بیکاز وار کرائم کرنے والی کی جو ہے نا جورسڈکشن یونیورسل ہوتی ہے. تو آپ کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ آپ پاکستان میں قانون سازی کر کے یونیورسل جورسڈکشن کلیم کر لیں, اور ان لوگوں کے خلاف, انڈیویجولز کے خلاف پاکستان میں کیس کا آغاز کر سکتے ہیں. یا آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور اس میں پروسیکیوٹر کو انفارم کر سکتے ہیں, چاہے دونوں کا ملکوں نے اس وقت اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. صحیح, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ احمد بلال صوفی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی ایشو کے تمام دستیاب قانونی آپشنز پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.